السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو جی آج کی ہماری ریسیپی ہے آلوؤں کی کچوریاں، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں۔ اب آپ بازار جانا بھول جائیں گے اور گھر میں ہی ان کو تیار کریں گے۔ تو جی بہت مزیدار خستہ بنتی ہیں، ایک ایک لیئر ان کی جو ہے وہ بہت کرنچی مزہ دیتی ہیں بائٹ میں۔ جب اس کا ایک کرنچ آتا ہے تو ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ تو جی یہاں پر ہم دیر کے بغیر اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہاں پہ جی ہم نے 2 کپ میدے کے لے لینے ہیں۔ میدے کو ہم نے اچھی طریقے سے چھان لینا ہے۔ چھانے کے بعد اس کے اندر ہم 1 ٹی اسپون جو ہے اپنا نمک کا شامل کر دیں گے۔ نمک شامل کرنے کے بعد اس میں 2 ٹیبل اسپون ہم اپنے گھی کے ڈال دیں گے۔ یہاں پہ گھی کے ڈالنے کے بعد آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، ہم نے اپنے میدے کو چھان لیا ہے اور ہم اب اس میں نمک شامل کر رہے ہیں، اور نمک شامل کرنے کے بعد ہی ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے، جو کہ 2 ٹیبل اسپون ہم نے لیا ہے۔ یہ لینے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے اس کی بائنڈنگ سٹارٹ کر دیں گے۔ ابھی ہم نے اس میں پانی بالکل شامل نہیں کرنا ہے، ہم اس کی اچھے سے بائنڈنگ کریں گے۔ اتنی بائنڈنگ کریں گے تاکہ جو گھی اور نمک ہے وہ میدے میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے، اور یہ جو میدہ ہے ہمارا، یہ اس طریقے سے بائنڈ ہو جائے کہ اس کا جو ایک کرمب ہے وہ ہماری مٹھی میں جو ہے اکٹھا ہو جائے۔ اور آپ لوگ جو ہے ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اس کے بالکل نہ کیا کریں، تاکہ آپ لوگ جو ریسیپی ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر سکیں اور آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، آسانی سے آپ لوگ جو ہے ریسیپی کو بنا سکیں۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹ کرنا بھی بالکل نہ بھولا کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیا کریں۔ ریسیپی اگر اچھی لگے تو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں۔ تو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے بائنڈنگ سٹارٹ کر دی تھی، ہماری مٹھی میں جو ہے میدہ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پانی لینا ہے، گریجولی ہم پانی کو ڈالتے رہیں گے اور اپنی ڈو پریپیئر کریں گے۔ ہم لوگوں نے ایک ساتھ پانی کو نہیں شامل کرنا، ہمیں بالکل پتلا بیٹر نہیں چاہیے، ہم کو ایک جس طرح ہم آٹا گوندتے ہیں اس طریقے سے ہمیں ایک ڈو چاہیے، نہ ہمیں اتنی ہارڈ رکھنی ہے نہ ہی بہت سافٹ رکھنی ہے، میڈیم ڈو رکھنی ہے، تاکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر گھی اپلائی کر دیں گے ہلکا سا، تاکہ وہ ہارڈ نہ ہو جائے اوپر سے۔ یہاں پہ ہم نے لے لیے تھے 2 آلو، میڈیم سائز کے آلو تھے، چھوٹے نہیں لینے، تھوڑے درمیانے سائز کے، بڑے لے لیں بے شک آپ۔ اس کو ہم نے بوائل کر دیا تھا، پیل آف کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے میش کر لینا ہے، چاہیں تو آپ میشر کی مدد سے کر لیں، ہاتھ سے کر لیں، جو آپ کو ایزی لگے آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسپائسز یہاں پہ بہت زیادہ نہیں لیے، ہم نے جو گھر میں اویلیبل ہے نمک، لال مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، یہ سب لے لیا تھا۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر جو آپ کو انکلوڈ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں، اور آپ چاہیں تو آپ ثابت دھنیے کو دردڑا سا کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی بہت مزے کا فلیور لگتا ہے۔ یہاں پہ بچوں کی وجہ سے ہم نے اسکپ کر دیا تھا وہ ڈالنا، صرف سمپل سپائسز رکھے تھے جو کوئی منہ میں آئے نہ، جو کہ بچے جو ہے نکال دیں اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں کھانا۔ تو جی یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی جو ہے وہ آلوؤں کا بیٹر اچھے سے ریڈی کر کے سائڈ پہ کر دیا۔ یہاں پہ ہماری جو ڈو تھی اس کو ہم نے لے کے ایک رول کے طریقے سے شیپ دے دینی ہے، بالکل ایونلی جو ہے ہم نے ایکولی اس کو شیپ دینی ہے۔ ڈسٹ کرتے جائیں گے ہم اپنے میدے کو، اچھے سے ہم یہاں پہ شیپ دے دیں گے۔ شیپ دینے کے بعد جی ہم ان کو ڈیوائڈ کر دیں گے، آپ کے اپنی ڈو کے حساب سے رکھیں۔ یہاں پہ ہمارے 7 to 8 پیسز آرام سے بن جائیں گے ہماری ڈو کے۔ نائف جو ہے آپ بہت تیز لیجئے گا، اب اتنی بھی تیز نہ لیجئے گا کہ آپ کی انگلیاں ہی آپ کاٹ لیں، اتنی کہ آپ کی جو ڈو کی جو کٹنگ ہے وہ اچھی سے فائن کٹنگ ہو جائے، خراب سی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم جس طرح سے اپنے آٹے کے جو روٹی بنانے کے طریقے سے جو پیڑے بناتے ہیں اس طریقے سے اپنے پیڑے بنانے کے بعد اس کو ایک روٹی کی فارم میں بیل لینا ہے، جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں۔ جہاں پہ ہمارے پیڑوں کی شیپ جو ہے وہ بالکل مطلب میڈیم سائز کے ہوں گے آپ کے پیڑے، تو آپ اس کی روٹی جو ہے اس طریقے سے بیلیں گے کہ نہ کہ آپ زیادہ موٹی بیلیں نہ کہ آپ زیادہ پتلی بیلیں، اس طریقے سے بیلیں کہ اس کے جو کنارے ہیں وہ کنارے جو ہیں وہ بھی پتلے ہو جائیں اور بیچ میں سے بھی وہ ایک ہی جیسی ہم نے رکھنی ہے، ایسا نہیں کنارے پتلے کر دیا اور بیچ میں سے موٹی۔ تو جی آپ کو جب لگے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہم نے اس کی جو ہے پتلی رکھنی ہے یہاں پر۔
اس کے بعد جی جیسے ہی آپ اس کو روٹی کی شیپ دے دیں، آپ نے یہاں پر، اور شیپ دینے کے بعد آپ نے اس کو روٹی کی طرح گول نہیں کرنا، لمبائی کی طرف بیل لینا ہے۔ جب آپ کو لگے شیپ میں آ گیا ہے لمبائی کی طرف تھوڑا سا بیلنے کے بعد آپ اس کو گھی اپلائی کریں اس کے اوپر۔ گھی اپلائی کرنے کے بعد اچھے سے اس کو ڈسٹ کر دیں۔ ڈسٹ کرنے کے بعد آپ ایک طرف سے فولڈ دیں، دوسری طرف سے بھی فولڈ دیں، پھر آپ اس کے اوپر گھی کی برشنگ کر دیں، پھر ڈسٹ کر دیں میدے کو اپنے، پھر اس کے بعد اوور لیپ جیسے کرتے ہیں دوبارہ سے اس کے اوپر آپ لوگ فلپ کر دیں اور پھر سے آپ گھی اپلائی کریں اور ڈسٹ کر دیں۔ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے دکھایا جا رہا ہے، اسی لیے تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے فولڈ کرنا ہے۔ فولڈنگ کا پروسیس آپ کو بتا دیا ہے، یہاں پر آگے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جو ہم نے پیڑا بنایا تھا اس کو روٹی کی طرح ہم بیل رہے ہیں، سیم پروسیس اس کے ساتھ بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے۔ برشنگ کریں گے گھی اپلائی کر کے، اس کے بعد ڈسٹ کر دیں گے میدے کو، اس کے بعد اسی طرح سے فولڈز دیں گے ہم اپنی روٹی کو، اور پھر اسی طرح سے سارے پیڑے جو ہیں ہم نے تیار کر لینے ہیں۔ پیڑے تیار کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو جب شیپ دے دیں گے اس کو فولڈ کرنے کے بعد، تو آپ اس کے 2 پیسز کر لیں گے، اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے 2 پورشنز میں۔ جب آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو آپ کو اس کی لیئرز بالکل اچھے سے فائنلی نظر آئیں گی کہ لیئرز کتنی اچھی سی نکلی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو ہے اس کو بیلتے جا رہے ہیں۔ کچوریوں کی جو ہے ہم روٹی ہے اس کو بالکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے بیلنا ہے، بہت تیز ہاتھوں سے نہیں بیلنا ہے، تاکہ آپ کو جو کچوریوں کی جو لیئر ہے وہ ایک ایک اچھی نظر آئے، نہ کہ آپ اس کو دبا دیں بٹھا دیں۔ پریشر سے آپ لوگ اگر بیلیں گے تو کوئی بھی آپ کو لیئر نظر نہیں آئے گی، خوبصورتی نہیں آئے گی۔ کچوری تو بن جائے گی لیکن وہ مزہ اور وہ جو ایک لک ہوتی ہے وہ ڈش کی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ڈش کو اچھے سے آپ پریزنٹیبل بھی جو لگتی ہے نا چیز، تبھی مزہ آتا ہے کھانے کا۔ تو یہی ہے کہ آپ اس کی جو لیئرز ہیں ان کو ہلکے ہاتھوں سے جو ہے اس کو بیلیں، نہ کہ بہت زیادہ اپنا پریشر دے دیں اس کے اوپر تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ پھر آپ نے وہاں پر جب بیل لی، ایک کٹوری لے لیں، چھوٹے سائز کی لے لیں، میڈیم سائز کی لے لیں، جو آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کی ڈو کی روٹی کے حساب سے بالکل بیسٹ ہے۔ اس کو آپ برش کوکنگ کر دیں، اس پہ گھی اپلائی کر دیں ہلکا سا۔ جو آپ کی لیئرز والی سائڈ ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں، پھر آپ اس میں اپنی جو ہے بیٹر کو شامل کریں۔ بیٹر زیادہ مت بھر دیجیے گا کہ وہ باہر ہی نکل آئے، اتنا بھریں کہ آپ اس کو پھر اچھے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے لاک کر رہے ہیں۔ لاک کر دینا ہے۔ لاک کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے اچھی طریقے سے اس کی سیٹنگ کر دیں، سائڈوں سے اس کو جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر دیں۔ پریس کرنے کے بعد آپ اسی طرح سے ساری جو اپنی کچوریاں ہیں ان کو رکھتے جائیں اور ان کے اوپر برشنگ کرتے جائیں تاکہ وہ اوپر سے ہارڈ نہ ہو، ایک کریک سی جو آ جاتی ہے ایک لیئر سی وہ نہ بنے، وہ سافٹ رہے۔ آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں۔ یہاں پہ ہم اور اپنی باقی کچوریوں کی بھی فولڈنگز جو ہیں وہ تیار کرتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اسی لیے بار بار دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ بالکل بھی جو ہے کنفیوز نہ ہو۔ اگر سٹارٹنگ میں آپ بھول گئے ہیں کس طریقے سے ہوگا تو اینڈ میں دیکھ لیں۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے 2 ہی پیسز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اس کو، پھر کیسے ہم نے بیلا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کیسے لیئرز نظر آ رہی ہیں۔ پھر اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اپنی فلنگ کو اس کے اندر بھر دینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے طریقے سے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ امید ہے آپ لوگ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں اس ویڈیو کو۔ آپ لوگ بھی بنائیں، بہت ایزی بن جاتی ہے، جھٹ پٹ گھر میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، آپ کو کچھ مارکیٹ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اس ریسیپی کے لیے۔ بچے بھی خوش ہو جائیں گے، بڑے بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو جی اب اسی طریقے سے ہم اپنی ساری جو کہ ہم نے کچوریاں تیار کرنی ہے وہ کر لیں گے۔
ساری کچوریاں ہماری ریڈی ہو گئی تھی. یہ آپ نے آئل کو اتنا گرم کرنا ہے، بالکل میڈیم، بہت تیز زیادہ گرم نہیں کر دیجیے گا کہ ڈالتے ہی جو ہے کچوریاں آپ کی جل جائیں. ہمیں جو ہے اس کو بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے، تاکہ ان کا جو کلر ہے وہ ایک جیسا کلر آئے. ہمیں یہ نہیں کہ ایک طرف سے ڈارک اور ایک طرف سے بالکل لائٹ ہو جائے کلر، ایسا بالکل نہیں کرنا. بالکل اس کو چلاتے رہیں گے ہم لوگ، اوپر نیچے کرتے رہیں گے تاکہ بالکل جو ان کا کلر ہے وہ ایک جیسا آئے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طریقے سے جو لیئرز ہیں وہ اس کی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. بہت ہی مزیدار کرنچی سی یہ بنیں گی، آپ لوگ خود بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے. بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، جلدی سے بن جائے گی، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس کی جب میں توڑوں گی تو اس کی آپ آواز بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی اچھی کرنچی سی جو آواز ہے وہ اس کی آئے گی. لیئرز آپ چیک کریں کتنی خوبصورتی سے کلر آیا ہے ان کا. بس آپ کو اس پہ جو ہے صبر تحمل کا کام جو ہے وہ دکھانا پڑے گا، تاکہ فرائی کرنے کا ٹائم جو ہے اس کو ایک جیسا کلر آئے. کلر بھی اس کا خوبصورت ہونا چاہیے. اور جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار ہماری کچوریاں تیار ہو گئی ہیں. اب جی ہم اس کو آپ کو توڑ کر دکھائیں گے کہ اس کی آواز آپ چیک کریں کہ کتنی اچھی اس کی جو کرنچی آواز ہے وہ یہاں پر آئی. کچوریاں بالکل ریڈی ہیں، گرما گرم، بہت ہی مزیدار بنیں گی. یار آپ بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. دعا میں یاد رکھیں. اس ریسیپی کا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.